السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جسے سچ بولنے کی سزا ملی، ایک ایسے لڑکے کی جس نے اسے سچائی واپس دی، اور ایک ایسی خاموشی کی جو برسوں بعد پکار بن گئی۔ زویا ایک خاموش، سلجھی ہوئی مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ شہر احمد پور کے ایک پرانے محلے میں وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر صبح وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتی اور ہر رات ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ، اگر میرا سچ جھوٹ ہے تو مجھے خاموشی عطا کر، اور اگر سچ ہے تو میرے اندر آواز دے۔ زویا کی خاموشی کا راز کسی کو نہ معلوم تھا، یہاں تک کہ اس کی نانی کو بھی نہیں۔ اسی شہر میں ایک نوجوان صحافی جس کا نام حمزہ علی آیا تھا۔ وہ سچائی کی تلاش میں دیوانہ تھا۔ حمزہ کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسی کہانی دنیا کے سامنے لائے جو صرف الفاظ نہیں، آنکھوں میں بھی بولتی ہو۔ ایک دن جب حمزہ نے پہلی بار زویا کو دیکھا، وہ ایک ہسپتال کے بینچ پر خاموش بیٹھی تھی، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ حمزہ نے نوٹ کیا کہ اس کی آنکھیں بولتی تھیں مگر زبان قفل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زویا کے قریب آیا، سوال کیے، لیکن اس کے کوئی جواب نہ ملے، مگر آنکھوں سے ہاں پانا کا اشارہ ضرور ملا۔ حمزہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ روز آتا، وہ ہر دن زویا کے لیے چائے لاتا، کتابیں دیتا اور صرف خاموشی میں ساتھ بیٹھتا۔ پھر ایک دن زویا بولی، کیا تم سچ کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہو حمزہ؟ تو اس بات پر حمزہ نے اپنا سر ہلایا، اور یوں ایک کہانی شروع ہوئی۔ زویا ایک درمیانے طبقے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے۔ جب زویا 16 سال کی تھی، اس کے چچا نے اسے ایک زبردستی کے رشتے میں ڈھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ جب زویا نے اس بات کا انکار کیا تو اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ خود بے راہ روی کا شکار ہے۔ خاندان نے اسے تنہا کر دیا۔ اس کے والدین اس شرمندگی کے مارے دنیا چھوڑ گئے۔ زویا کو ہر جگہ خاموشی ملا، انصاف کہیں نہیں ملا۔ تب اس کی نانی اسے لے کر احمد پور آ گئیں۔ تب سے زویا نہ کسی سے بولی نہ ہنسی۔ حمزہ نے یہ باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ زویا کی سچائی کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ اس نے ویڈیو ریکارڈنگ کی، اس نے زویا کے خط، عدالت کے بند کیس، سب کچھ نکالا۔ وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی۔ اس میں لکھا گیا، خاموشی کی پکار، زویا کی زبانی۔ تو جب یہ ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ کمنٹس میں لوگ رونے لگے،
خواتین نے زویا کو حوصلہ دیا اور نوجوانوں نے انصاف کی اپیل کی۔ ان سب چیزوں سے عدالت کو مجبوری میں کیس دوبارہ کھولنا پڑا۔ تو جب عدالت نے یہ کیس دوبارہ کھولا تو اس کا چچا گرفتار ہوا، خاندان کی اصلیت ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد زویا کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب خاموش نہیں رہی، وہ ایک NGO کی بانی بنی، خاموش آوازیں کے نام سے، جو ظلم کی شکار عورتوں کی مدد کرتی تھی۔ اور حمزہ وہ اب زویا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ان کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ سچائی، ہمدردی اور اعتماد پر مبنی تھا۔ زویا ایک سٹیج پر کھڑی تھی، ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور وہاں کھڑ کر وہ کہہ رہی تھی، میں خاموش تھی کیونکہ میرے سچ کو آواز نہیں ملی تھی، لیکن آج میری خاموشی تم سب لوگوں کی آواز بن گئی ہے۔ اور اگر تمہارے آس پاس کوئی بھی میری طرح، یعنی کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی زویا ہے تو سن لینا، خاموشی چیخ بھی سکتی ہے۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو انصاف کی تلاش میں خاموشی اوڑھ لیتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو شیئر کریں۔